بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ اپنے دلچسپ تاریخی روایات کے پیش نظر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن کریم نے سلسلے میں کوئی تصریح نہیں کی، صرف ذوالقرنین کا لفظ بول کر ان کے ضروری حالات و سیرت کو اجاگر کر دیا ہے۔ عربی میں قرن کے معنی سینگ کے ہیں، قرنین اسی کا تثنیہ ہے۔ مذکورہ خواب میں 2 سینگوں والے مینڈھے کا تذکرہ ہے، جس کی تعبیر میڈیا اور فارس کی بادشاہت سے دی گئی ہے۔ اسی خواب میں آگے چل کر بنی اسرائیل کو بشارت دی گئی ہے کہ وہ جو اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ 2 سینگوں والا بادشاہ ان کو نجات دلائے گا۔ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ پچھم کی طرف سے ایک بکرا آیا تھا۔ وہ سینگ والے مینڈے کے پاس آیا اور اس پہ غضب سے بھڑکا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے، اور اس مینڈے کو مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ پھر جبرائیل امین نمودار ہوئے، انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ دونوں سینگ والا مینڈھا اور فارس کی بادشاہت ہے، اور بال والا بکرا یونان کی۔ جو بڑا سینگ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان دکھائی دیا ہے، وہ اس کا پہلا بادشاہ ہوگا۔ تقریباً اسی مضمون کی پیشن گوئی حضرت یسیدہ علیہ السلام، حضرت یرمیہ علیہ السلام، حضرت عزرا علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام کے صحیفوں میں مختلف اور متفرق پیرایوں میں بیان کی گئی ہے۔ عربی میں قرن کے معنی سینگ کے ہیں، قرنین اسی کا تنبیہ ہے۔ مذکورہ خواب میں 2 سینگوں والے مینڈے کا تذکرہ ہے، جس کی تعبیر میڈیا اور فارس کی بادشاہت سے دی گئی۔ اسی خواب میں آگے چل کر بنی اسرائیل کو بشارت دی گئی ہے جو اسیری کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، یہ 2 سینگوں والا بادشاہ ان کو نجات دلائے گا۔ انبیاء بنی اسرائیل کی الہامی کتابوں میں ہم کو ایک ایسے شخص کا تذکرہ ملتا ہے جس کا لقب ذوالقرنین تھا، جیسا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی کتاب میں ان کے خواب کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل حکومت بابل میں اسیری کی زندگی گزار رہے تھے، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ندی کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا ہوا ہے جس کے 2 سینگ ہیں۔ دونوں سینگ اونچے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے سے پیچھے تھا۔ میں نے دیکھا کہ پچھم، اتر اور دکن کی طرف وہ اپنے سینگ ہلاتا، یہاں تک کہ کوئی جانور ان کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا، اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ پچھم کی طرف مینڈے کو مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ نظم قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین بھی قرآن کا رکھا ہوا نام یا لقب نہیں ہے، بلکہ یہود جن کے کہنے پر کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے ان کے متعلق پوچھا تھا، انہی کا رکھا ہوا نام یا لقب ہے۔ واقعے کے پیش نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس واقعے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا امتحان مطلوب تھا۔ یہود نے جو آپ کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اس کا عام چرچا تھا جس کی بھنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی ہو، اسی بنا پر ذوالقرنین کے متعلق آپ خاتم النبیین سے سوال کرنے پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ذوالقرنین کون؟ تو سائلین نے کہا، جس کا تذکرہ تورات میں صرف ایک جگہ پر ہے۔ اسلوب قرآن کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین حسب ذیل خصوصیات کے حامل تھے۔ نمبر 1، وہ یہودیوں میں ذوالقرنین کے لقب سے معروف تھے۔ نمبر 2، وہ ایک ایسے شخص تھے جس کو اللہ نے اپنے فضل سے حکمرانی دی تھی۔ نمبر 3، انہیں حکمرانی کے تمام مادی اسباب فراہم کیے گئے تھے۔ نمبر 4، ان کی 3 بڑی مہمیں تھیں۔ نمبر 5، انہوں نے ایک نہایت مستحکم دیوار بھی بنائی جس سے یاجوج ماجوج کی راہ بند ہو گئی۔ نمبر 6، وہ ایک عادل حکمران تھے، ظالم و جابر نہ تھے۔ نمبر 7، وہ ایک مومن و موحد تھے۔ نمبر 8، حریص اور لالچی نہ تھے، چنانچہ انہوں نے خراج لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخ قدیم میں کسی ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو ان صفات کا حامل ہوتا تو اس کو قرآن میں مذکورہ ذوالقرنین کا مستحق بنایا جا سکے۔ مفسرین کے خیال موصوف کے سلسلے میں مختلف ہیں، چنانچہ بعض مفسرین مثلا امام رازی نے اس کا مستحق سکندر مقدونی یونانی کو قرار دیا ہے، اور یہ اتفاق ہے اس قول کو سب سے زیادہ شہرت ملی۔ حالانکہ سکندر مقدونی کا اگر صفات مذکورہ سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذوالقرنین کا مستحق سکندر یونانی کو قرار نہیں دیا جا سکتا، چونکہ وہ موحد نہیں تھا بلکہ مشرک و کاذب تھا۔ اس کا وزیر ارسطو تھا۔ نمبر 2، وہ عادل نہ تھا۔ نمبر 3، اس نے کوئی ایسی دیوار نہیں بنائی تھی جس سے یاجوج ماجوج کی راہ کا انسداد ہوا ہو۔ چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کی بدعمالیوں کی بنا پر بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ اور خود بنی اسرائیل کی تباہی سے دوچار ہونے کے متعلق پیشن گوئیاں کیں، اور ساتھ ساتھ ایک بادشاہ کا بھی تذکرہ کیا جو اتر کی طرف سے آئے گا اور ان کو اس بلائے عظیم سے نجات دلائے گا،
چنانچہ اسیری کے چند سال بعد جب وقت نصر کا انتقال ہو گیا اور یونانی برسر اقتدار آ گیا اور حکومت کا نظم و نسق بیل شازار کے ہاتھ میں آیا، جو بڑا ظالم اور عیاش تھا، جس کے متعلق کتاب دانیال میں ہے کہ اس نے بیت المقدس کے لائے ہوئے مقدس ظروف میں مے نوشی کی تھی اور غیبی ہاتھ نے اس کو اس مکروہ حرکت پر متنبہ کیا تھا۔ یونانیوں نے اس کو سائرس، عبرانیوں نے خورس اور عربوں نے اسے کسرو کے نام سے یاد کیا ہے۔ چنانچہ کتاب دانیال میں اس کو خورس کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر ان کو اپنا چرواہا اور کہیں مسیح قرار دیا ہے۔ شاہ فارس خورس ہی یہودیوں کے محسن اور ان کے مربی ہیں، اور یہی معلوم ہوتا ہے یہی قرآن نے مذکورہ ذوالقرنین کا مستاق ہے۔ 1838 کے ایک انکشاف نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ایک قدیم شہر استخر کے کھنڈرات میں ایک مجسمہ دستیاب ہوا ہے، جس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں اور سر پر میڈے کی طرح 2 سینگ ہیں۔ اوپر خط میخی میں جو کتبہ لگا ہے اس کا کافی حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو گیا ہے، مگر جس قدر باقی ہے وہ اس مجسمے کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میڈیا اور فارس کی شہنشاہیت کو 2 سینگوں سے تشبیہ دینے کا عام تخیل تھا، اور یقیناً سائرس کو ذوالقرنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ خورس کی تخت نشینی کے بعد جو سب سے پہلی مہم درپیش ہوئی وہ لیڈیا کی جگہ تھی، جو شاہ میڈیا کروسس کے ساتھ ہوئی، جبکہ کروسس نے سائرس کی حکومتی سرحدوں پر حملہ کر دیا اور ایک سرحدی شہر پیٹریا پر قبضہ کر لیا۔ اب مجبوراً سائرس نے، جس کا دارالحکومت حکمتانہ موجود ہمدان تھا، وہاں سے نکل کر دفاعی حملہ کیا۔ خورس فتح کرتا ہوا چلا گیا اور بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ میڈیا کی تمام مملکت پر قابض ہو گیا۔ ہیروڈوٹس، جو ایک یونانی مورخ ہے، وہ خورس کی اس فاتحانہ کارروائی کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، کہتا ہے کہ سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیٹریا کے مارکے کے بعد صرف 14 دن کے اندر لیڈیا کا دارالحکومت مسخر ہو گیا، اور کروسس ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے سائرس کے آگے سرنگوں کھڑا تھا۔ اب تمام ایشیا کو چک بحر شام سے لے کر بحر اسود تک اس کے زیر نگین تھا۔ ذوالقرنین برابر بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایشیا کو چک کے مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔ اس کے فاتحانہ قدموں کے لیے صحراؤں کی وسعتیں اور پہاڑوں کی بلندیاں رکاوٹ نہ بن سکیں، اور فارس سے لے کر میڈیا تک 1400 میل کا فاصلہ صرف 14 دن میں فتح کر لیا، گویا کہ ایک دن میں 100 میل کا فاصلہ طے کیا، اور اس کو معجزانہ فتح مندی نہیں تو اور کیا کہا جائے۔ ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل کے بارے میں ابن کثیر لکھتے ہیں، ترجمہ: مغرب الشمس یعنی زمین کا وہ منتہا کہ جہاں سے آگے کوئی گزر نہیں سکتا۔ آپ بحر محیط کے مغربی کنارے پر کھڑے ہو گئے، جس کو بحر اوقیانوس بھی کہتے ہیں، جس میں جزائر الخالدات ہیں۔ اس کے ساحل پر کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے جزیروں کی بنا پر پانی میں گدلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص کر بوقت غروب اس کی گدلاہٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ لیڈیا کا دارالحکومت سارڈیسس مغربی ساحل کے قریب واقع تھا، اس کا محل سمرنا سے قریب تھا۔ ذوالقرنین جب فتح کرتا ہوا ساحل سمندر پر پہنچا، جو ان جزیروں کی بنا پر ایک چھیل نما شکل اختیار کر گیا تھا اور ان جزیروں کے کیچڑ سے پانی میں گدلا پن پیدا ہو رہا تھا، اس وقت ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج کیچڑ میں دھنس کر غروب ہو رہا تھا۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کے تخیل کی پیش نظر تغرب فی عین حمیۃ کی بلیغ تعبیر اختیار کی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ سورج کہیں بھی غروب نہیں ہوتا، لیکن ایک دیکھنے والا یہی دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ مثلاً ہم یہاں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورج پہاڑوں کی اوٹوں میں چھپ جاتا ہے اور علل صبح مشرق کے پہاڑوں سے نمودار ہوتا ہے۔ بعینہ اس طرح جب سمندر پر کھڑے ہو کر نظارہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سنہری تھالی سمندری کی تہوں میں غروب ہو رہی ہے۔ چنانچہ یہی یونان کے عہد قدیم کا تخیل تھا کہ سورج سمندر کے اندر غروب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کی مشرقی فتوحات کا تذکرہ اس طرح کیا: جب وہ فتوحات کرتا ہوا سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو سورج کو پایا وہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس کے پاس آفتاب سے کوئی آڑ نہیں تھی۔ ذوالقرنین کے دارالحکومت ہمدان سے اگر دیکھا جائے تو یہ کوہستانی علاقہ اقصائے مشرق میں لگتا ہے۔ اس مشرقی مہم سے فارغ ہونے کے بعد ذوالقرنین کا رخ کوہستانی علاقے کی طرف مڑ گیا، جہاں وقتاً فوقتاً یاجوج ماجوج کے حملے ہوا کرتے تھے۔ محققین کا خیال ہے کہ ذوالقرنین کی یہ تیسری مہم جانب شمال تھی،
جس میں کیسپین کو داہنی طرف سے چھوڑتا ہوا کاکیشیا کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا۔ بائیں طرف بحر اسود بہتا ہے۔ وہاں پر ذوالقرنین کی ایک ایسی قوم کا سامنا ہوا جو ان کی زبان سے بالکل نابلد تھے۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کی شمالی فتوحات کو اس طرح بیان کیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ فتوحات کرتا ہوا 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں پر جو تقریباً بات نہیں سمجھتے تھے۔ سدین سے مراد کاکیشیا کے وسیع و عریض پہاڑ ہیں۔ بین السدین سے مراد کاکیشیا کا پہاڑی درہ ہے۔ ان پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جہاں سے یاجوج ماجوج نکل کر تباہی مچایا کرتے تھے، کیونکہ اس کے دائیں طرف بحر حزر ہے جس نے شمال و مشرق کی راہ کو روک دیا ہے، اور بائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال و مغرب کے لیے قدرتی روک ہے۔ درمیانی علاقے میں اس کا سر بکلف سلسلہ کوہ ہے۔ اب اگر شمالی قبائل کے حملوں کی راہ باقی ہے تو وہ صرف ان پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع و عریض درہ ہے جس کو ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک دیوار بنا دی، جس سے شمالی جانب سے حملے کا خطرہ مکمل ٹل گیا، اور ایشیائے کوچک ایران، شام اور عراق کی شمال خطرات سے محفوظ ہو گئے۔ اس مہم کو سر کر لینے کے بعد ذوالقرنین نے بابل کی غیر معمولی مستحکم حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا اور ایک ناقابل تسخیر حکومت کو چند ساعات عادل حکمران کے لیے چشمے براہ تھے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ ممالک بابل پر حملے کے وقت وہاں کا سابق گورنر سائرس کی فوج کے ساتھ تھا۔ تو رات کی شہادت کے مطابق سائرس کا ظہور اور بابل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے ایک اور خوش آئند پیام حیات تھی، اور بالکل اسی طرح ظہور میں آئی جس طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بہت پہلے اس کی بشارت دی تھی۔ بنی اسرائیل میں مملکت بابل کے زیر حراست جو قیدی تھے ان میں ایک اسرائیلی نبی حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اگرچہ وہ عام قیدیوں کی طرح نہیں تھے بلکہ نہایت معزز طریقے پر رکھے جاتے تھے۔ بخت نصران ان سے اہم مشورہ لیتا اور بعد کے حکمران بھی ان کو مقدس سمجھتے اور مشورے لیتے رہے۔ سائرس کی فتح کے بعد بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا گیا اور ان کے وطن شام میں ان کو پہنچا دیا گیا۔ شہر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ ہیکل سلمانی جس کو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا دوبارہ تعمیر کروایا۔ بابل کی حکومت فتح کر لینے کے بعد سائرس کی عظمت تمام مغربی ایشیا میں مسلم ہو گئی۔ 529 کاف میم میں سائرس حکمرانی کی عالمگیر تخت پر نمایاں نظر آتا ہے۔ چند سال پہلے جو ایک گمنام شخص تھا اب پورے ایشیا میں بلا شرکت غیر فرما روا تھا۔ فاتح بابل کے بعد ذوالقرنین 10 سال زندہ رہا اور 529 کاف میم میں انتقال کر گیا۔